بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, ہیلو اینڈ گڈ ایوننگ ویورز. فیس ٹو فیس ٹورنٹو 360 ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ محبوب علی شیخ. ایک محتاط اندازے کے تحت پاکستان میں جو ہے وہ تقریباً 58 لاکھ یعنی 58 لاکھ سے زائد افراد جو ہیں وہ بے روزگار ہیں. وہ نوجوان جو کہ ملک کا سرمایہ ہیں, جبکہ ملک میں تقریباً 32 لاکھ سے زائد افراد گریجویٹ ہیں. جی ہاں, یعنی 32 لاکھ جو ہے وہ گریجویٹ موجود ہیں. اس کے باوجود جو ہیں وہ 58 لاکھ سے زائد نوجوان ہمارے بے روزگاری کا شکار ہیں, جس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر ٹیکنیکل ایکسپرٹیز یا ٹیکنیکل ایجوکیشن نہ ہونے کی بڑی وجہ بھی ہے. دوسرا یہ کہ ہمارے ملک کے اندر پاکستان میں جو ہے وہ جاب کاؤنسلنگ پر جو ہے وہ زیادہ دھیان نہیں دیا جاتا کہ کس طرح نوجوانوں کو بتایا جائے کہ ان کے لیے کون سی فیلڈ زیادہ سازگار ہے اور کن شعبوں کے اندر وہ جا کر اپنی جو ہے وہ صلاحیتوں کو منوا سکتے ہیں. پاکستان میں تقریباً ہر سال جو ہے وہ 80,000 سے زائد جو ہے وہ ٹیکنیکل جابز یعنی اسکلڈ لیبر کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے. اس کے روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں, لیکن بدقسمتی سے کہ اسکلڈ کیٹیگری کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس اسکلڈ لیبر دستیاب نہیں ہے. یہی نہیں بلکہ ہم بیرونی ممالک میں وسیع پیمانے پر جو اسکلڈ لیبر کی ضرورت ان نوجوانوں کو تربیت دے سکیں کہ بیرونی ممالک کے مواقع کو بھی حاصل کر سکیں. دی ہنر فاؤنڈیشن ناظرین جو ہے وہ پاکستان میں موجود غریب و طلبہ و طالبات کے لیے امید کی ایک کرن ہے. جی, ہم اس وقت موجود ہیں سینٹرل ووکیشنل انسٹیٹیوٹ کی بیوٹی ورک شاپ میں, اور یہاں پہ اس وقت ہماری بیوٹی تھیراپی کی کلاس چل رہی ہے. اور یہ ہماری انسٹرکٹر ہے مس فرا, جو بچوں کو میک اپ کا ڈیمو دے رہی ہیں. اور یہ بس آئی تھنک 15-20 منٹس میں ہماری ماڈل ریڈی ہو جائیں گی. اور یہ پوری ہماری کلاس بیٹھی ہوئی ہے جو میک اپ دیکھ کے ابھی سیکھ رہی ہے, اور اب یہ سیکھنے کے بعد اس کی پریکٹس کریں گے. سو یہاں پہ ہم تمام کنزیومیبلس, ٹولز, اکوپمنٹ بچوں کو خود پرووائڈ کرتے ہیں. بچوں کو یہاں لانا کچھ نہیں پڑتا. اور 6 منتھس کے ہمارے پاس کورسز ہیں, جس میں بیوٹی تھیراپی ہے, ہیئر ڈریسنگ ہے, اور میرے پاس ایک 3 منتھس کا کال سینٹر کا بھی کورس ہے. اس کے علاوہ ہم شارٹ کورسز بھی آفر کرتے ہیں جو آفٹرنون میں ہوتے ہیں. شارٹ کورسز ہمارے 1 سے 1.5 مہینے کے ہوتے ہیں. اس میں ہم ایڈوانس میک اپ سکھاتے ہیں, ہیئر کلریشن سکھاتے ہیں, سیلف گرومنگ سکھاتے ہیں, اور ہم اس میں مینیکیور اور پیڈیکیور بھی سکھاتے ہیں. اچھا, ہمارے کورس کا جو بیسک اسٹرکچر ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ہماری 6 منتھس کی ٹریننگ ہے. ٹریننگ کے بعد ہم بچوں کو آن جاب ٹریننگ پہ بھیجتے ہیں ٹاپ سیلونز آف کراچی میں, اور اس کے بعد ماشاء اللہ سے ہمارے بچوں کی پرفارمنس اچھی ہوتی ہے تو وہ وہیں پہ ایبزارب ہو جاتے ہیں. وہاں ایبزارب نہیں ہو جاتے تو جس سیلون میں ویکینسی ہوتی ہے ہم ان کو وہاں پلیس کر دیتے ہیں. بہت سارے ہمارے بچے انٹرپرینورز بن جاتے ہیں, بہت سارے لوگ اپنے گھروں پہ سیلف امپلائڈ ہو جاتے ہیں. وہ ریکوائرمنٹ ہے ایڈمیشن دینے کی, وہ یہ ہے کہ بچی کی ایج 16 سے 36 تک کی ہو, پلس کہ وہ کم سے کم میٹریکولیٹ ہو,
اور پاس. ٹھیک ہے, اگر یہ دو ریکوائرمنٹ وہ بچی پوری اترتی ہے ہم اس کو ایڈمیشن دے دیتے ہیں, لیکن ایسی ایڈمیشن نہیں دے دیتے, ہم پراپر ایڈمیشن ٹیسٹ دیتے ہیں, اس کا انٹرویو ہوتا ہے, اس کی اسکریننگ ہوتی ہے, اس کے بعد جو بیسٹ کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں وہ سلیکٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ابھی تک کا جو ہمارا ماشاء اللہ سے ہسٹری ہے یا ریکارڈ ہے وہ یہی ہے کہ 6 منتھس کے بعد ہماری بچیاں سیلف امپلائڈ یا امپلائی ہو جاتی ہیں. 12 سال ہو گئے مجھے اس فیلڈ میں. 12 سال پہلے میں نے اپنا کریئر سٹارٹ کیا تھا ایز اے اسٹوڈنٹ ڈپلیکس سے, اور وہیں کی میں امپلائی بھی رہی ہوں 3 سال. اور 3 سال وہاں پہ کام کرنے کے بعد دیکھیں جیسے آپ نے کتنے عرصے میں تیار ہو جاتے ہیں یہ آپ کے اوپر بیس کرتا ہے, ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنی دیر میں آپ جتنی ولنگ ہوگے, جتنا آپ پیشن کے ساتھ کام کرنا چاہو گے, اور پریکٹس, کوئی بھی چیز پریکٹس کے بغیر نہیں آتی. ٹھیک ہے, تو آپ جتنی پریکٹس کریں گے اور چاہتے ہیں کہ اس فیلڈ کے اندر آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں تو پریکٹس بہت امپورٹنٹ ہے. جتنی پریکٹس ہوگی اتنی جلدی آپ کے ہاتھ میں وہ اسکل کمانڈ آئے گا, اتنی جلدی آپ کو موقع ملیں گے آگے بڑھ کے کام کرنے کے. تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہی مثال دیتی ہوں کہ ود ان 1 ایئر مجھے اتنا موقع مل گیا تھا کہ میں اپنے سینئر کے ساتھ کھڑے ہو کے برائڈ بنا سکوں. تو ہر جب بیوٹیشین جب ریڈی ہو رہی ہوتی ہے تو اس کا پہلا ایک ایم یہی ہوتا ہے کہ میں خود سے برائڈ تیار کر سکوں. تو یہ سب چیزیں تو اس وقت تک آپ نہیں کر سکتے جب تک آپ سیکھنے کے بعد اس کو کنٹینیو نہیں رکھیں اور اس کے اوپر مستقل سیکھتے رہیں. ہر دن ایک نئی چیز آتی ہے. آپ کو اگر انڈسٹری کے اندر سروائیو کرنا ہے تو آپ کو ہر آنے والی چیز کے اوپر عبور حاصل کرنا ہے, تبھی آپ جا کے سروائیو کر سکو گے. اور اس سے زیادہ یہ ہے کہ جتنی ایمانداری سے آپ اپنے اسٹوڈنٹ کو ڈلیور کرو گے وہی آگے جا کے آپ کے ایک ایمبیسڈر بنتے ہیں. آپ جس جگہ سے سیکھتے ہو تو وہاں جا کے جہاں پہ بھی پلیس ہوں گے پاکستان میں, پاکستان سے باہر, تو ہنر کا نام لے کے جائیں گے یا پھر کسی بھی انسٹیٹیوٹ کا نام باہر لے کے جائیں گے. جب ان سے کہا جائے گا, جیسے کہ ابھی میں نے کہا کہ میں نے اپنا اسٹارٹ ڈپلیکس سے کیا, تو کل یہ کہیں گے میں نے اپنی جرنی ہنر سے اسٹارٹ کی. فاؤنڈیشن وہ ادارہ ہے جو ہمارے بچوں کو خود کفیل بنانے کے لیے ٹیکنیکل سپورٹ فراہم کرتا ہے. اس میں چاہے لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں, وہ غریب بچے جو بلو دا پاورٹی لیول لیتے ہیں ان کو فری آف کاسٹ ٹریننگ فراہم کی جاتی ہے جو 6 مہینے سے لے کے 1 سال تک بھی محیط ہوتی ہے, اور اس میں جدید ترین ٹیکنالوجی کا بھی استعمال ہوتا ہے. کہتے ہیں رکھتے ہیں جو لوگ اوروں کے لیے پیار کا جذبہ وہ لوگ کبھی ٹوٹ کر بکھرا نہیں کرتے. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو پودا عباس اکبر علی صاحب ہی ون آف دا فاؤنڈنگ ممبر اور ان کے دوستوں نے لگایا تھا, وہ ماشاءاللہ ایک تناور درخت بنتا جا رہا ہے. عمران خان صاحب کا مشن ہے, اس مشن کو کیسے آگے بڑھایا جا سکتا ہے. میں اپنی بات بہت مختصر کرتا جاؤں گا کہ اگر آپ NGI اس کے اوپر دیکھیں, نظر ڈالیں تو NGI ہے نان گورنمنٹ انڈیویجول. تو وہ سب یہی لوگ ہیں, یہ سب اپنے اپنے طور پہ اپنا اپنا کردار پلے کر رہے ہیں. اگر آپ NGI, NGO اور گورنمنٹ کو بنا دیں تو ایک تکون سرکل بنتا ہے, اس سے معاشرے کی تکمیل ہوتی ہے. ہمارے جیسے ترقی پذیر ممالک کے اندر جو ہے وہ گورنمنٹ اکیلی کچھ نہیں کر سکتی, اس کے لیے ہمیں سپورٹنگ ہینڈ بننا پڑتا ہے. اور وہ سپورٹنگ ہینڈ کون ہے؟ وہ سپورٹنگ ہینڈ آپ خود بھی بن سکتے ہیں, میں بن سکتا ہوں ایز اے جرنلسٹ. میں لوگوں کو اویئرنیس دے سکتا ہوں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے. میں ان لوگوں کی کاوش کو سراہتا ہوں کہ ایک انسٹیٹیوشن نے شروع کیا تھا اور اتنی شاندار بلڈنگ بنائی ہے, اور میں سمجھتا ہوں اس ادارے سے ہم انٹرپرینور پیدا کریں. ایک تو آپ یہ لوگ الیکٹریشین بناتے ہیں اور دوسرے ہنر سکھاتے ہیں, ساتھ ساتھ میں اس کو کاروبار بھی سکھاتے ہیں, مطلب کس طرح کسٹمر سے بات کی جائے, ایسٹیمیٹ کس طرح بنایا جائے. تو آئی تھنک جو عمران خان صاحب کا جو ایک مشن ہے کہ اس کنٹری کو ہمیں انڈسٹریلائز کرنا ہے, یہ اس کی فاؤنڈیشن ہے. کیونکہ جیسے ہم انڈسٹری طرف جائیں گے تو ہمیں انہی بچوں کی ضرورت پڑے گی, اینڈ دس از دا رائٹ انسٹیٹیوٹ. آئی تھنک تھینک یو سو مچ. پلان کیا کہ نیشنز کو بلڈ کرنے کے لیے انڈیویجول ایک تکون ہوتے ہیں جو کہ لیڈرشپ پرووائڈ کرتے ہیں. کو ماشاءاللہ اب 10 سال سے اوپر, یہ ہمارا 11واں سال ہے ایز اے فاؤنڈیشن. اور اس فاؤنڈیشن کے جو پہلا کیمپس تھا وہ طارق روڈ پہ کراچی میں ہم نے بنایا تھا, 2010 میں وہ شروع ہوا تھا. اس کیمپس کی بنیاد جو ہے وہ فاؤنڈیشن جسے کہتے ہیں لینگ ہوئی تھی آج سے 4 سال قبل, اور اب ماشاءاللہ لاسٹ ایئر یعنی 2019 میں یہاں آپریشن شروع ہوئی. یہ پورا جو لینڈ ہے یہاں پہ یہ مختلف ڈونر حضرات نے ڈونیٹ کیا ہے. تقریباً 4.5 ایکڑ کا یہ لینڈ ہے جس میں تقریباً 3 ایکڑ پہ یہ کیمپس کی بلڈنگز ہیں, جس میں لیبز ہیں, ورک شاپ ہیں, ٹریننگ سینٹر ہے. ہمارا ہیڈ آفس یہاں شفٹ ہو گیا ہے. میرا یقین ہے کہ ہم جو کچھ بھی ہیں وہ پاکستان کی وجہ سے ہیں, اور ہماری خواہش ہے کہ جو کچھ ہم نے کیا ہے وہ ہم پاکستان کو واپس کریں. جناب السلام علیکم. پہلے تو آپ کا شکریہ جو اتنی دور سے آپ آئے ہیں ہمارا عطا پتہ کرنے کے لیے, اور جو آپ کا تعاون اتنے عرصے سے چل رہا ہے ہمارے ساتھ,
جس کا ہم مشکور ہیں. ہم نے ایک اپنا بنایا ہوا ہے کہ اسکل پاکستان. تو ہماری خواہش یہی ہے کہ جتنے سے جتنے بچے ہم اسکل کر سکیں, کیونکہ اگر ایک بچہ کو ہم اسکل کرتے ہیں تو کم سے کم پورے خاندان کے لیے وہ کمانے کے لائق ہو سکتا ہے. ہمارا سفر جو ہے تقریباً 10 سال سے جاری ہے. 7 انسٹیٹیوٹ چل پڑے ہیں, 3 انڈر کنسٹرکشن ہے, اور ہم اس کے اندر میں ناٹ اونلی ٹریڈیشنل ٹریڈز بٹ آلسو نیو ٹیکنالوجیز کی طرف جا رہے ہیں. اور بہت زیادہ زور ہے ہمارا لائف سکلز کا, کیونکہ دیکھیں خالی ہنر سے بجلی والا نہیں بنانا ہے, بجلی والے کو ایک انسان بنانا ہے, بجلی والے کو ایک بریڈ ارنر بنانا ہے. اور ایک بچے کو ہم پڑھاتے ہیں تو ایک فیملی جو ہے وہ غربت سے نکل آتی ہے. یہ پاورٹی ریڈکشن بھی ہوگی, جاب کریشن بھی ہوگا, فارن ایکسچینج ارننگز بھی ہوگی, اور لوکل انڈسٹری جو ابھی ایکسپینشن ہونے جا رہی ہے اس میں سب کو جابز مل جائے گی. یہ میرا, ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی مچھلی نہ دیں روز, روز دوسرے دن مچھلی لینے آ جائے گا. مچھلی پکڑنا سکھائیے. اور میں سب کو آپ کی توسن سے بتاؤں گا کہ ہم لوگ اس دنیا میں آئے ہیں صرف ایک دفعہ. اللہ میاں ہمیں موقع دیں کہ جو ہم اچھا کام کر سکیں وہ کر لیں, گیونگ بیک ٹو سوسائٹی, کیونکہ اس راہ پر ہم لوگ واپس نہیں آنے والے ہیں. وہ بابر راشد صاحب مجھے ہی از ون آف دا ڈائریکٹر گروتھ دی ہنر فاؤنڈیشن. پیپل آر ناٹ ہائرنگ فار ڈگریز, پیپل آر ہائرنگ فار اسکلس. اسپیسیفکلی اگر میں گوگل اور IBM کی بھی بات کروں, they'd rather hire it doesn't matter if it's a graduate, they'd rather hire for a module based skill کہ کیا آیا ان کے اس سافٹ ویئر میں اس بندے کو کام کرنا آتا ہے یا نہیں, رائٹ. سو ان کے ہائرنگ مینڈیٹس ہوتے ہیں اس ایگزیکٹ سافٹ ویئر پہ. So what we're looking to do آگے جا کے is to introduce both technological in technical trades. For example میں آپ کو بتاتا ہوں, artificial intelligence یا machine learning کے اتنے سارے jobs ہیں کہ you don't require to be more than an intern to do a few of the modules, right? Like typically it's thought of کہ جی artificial intelligence ہے, so it's a very high fly degree. But there are other modules جو آپ ایک سال میں سیکھ سکتے ہو, right? 3D, virtual animation, you don't need to do anything else but you can learn it. تو ہم اس کو اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں. لیکن what I'd like to speak about today is 2 very important things جو کہ ہم لوگ ہنر کے لیے دیکھ رہے ہیں. ماشاءاللہ اتنے سارے لوازمات رکھے ہیں اور آپ نے جو ہے وہ پہلے پیسے اندر ڈالے ہیں, تو کیسا لگ رہا ہے کہ ہمیں چائے کے پیسے بھی خود دینے پڑ رہے ہیں؟ بھائی یہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے شروع کیا کہ صرف چائے پلاتے ہیں اپنی طرف سے. اب یہ جو ہنر فاؤنڈیشن اس سے بھی ایک قدم آگے چلے گئے کہ چائے کے پیسے پہلے ڈالے بعد میں چائے آئے گی. اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اس سے ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے. دوسری بات, لوگ عام طور سے کہتے ہیں کہ ڈائریکٹر لوگ مزے کر رہے ہیں پیسے سے, تو اس کائنڈ آف اے ویری سمبولک میسج کہ جو آپ کے پیسے ہم صرف بچوں کی تعلیم پہ ہی خرچ کرتے ہیں, مطلب 100% کوشش کرتے ہیں یہ لوگ کہ کم سے کم اوور ہیڈ رکھے اور پورے پیسے وہاں خرچ ہو. یہ گلا مٹھیا بہت پرانا ہمارا کراچی کا پاکستان کی روایت ہے کہ گلہ بچے جمع کرتے تھے اپنے پاس پیسے آنے پائیاں. یہاں مراد یہ تھی لوگوں کو احساس ہو, بورڈ ممبرز اور جتنے لوگ یہاں پر آتے ہیں ان کے اوپر ہنر کا ایک پیسہ بھی خرچ نہ ہو, اور اگر چائے بھی ہمیں مل رہی ہے تو اس کے پیسے ہم اس سے زیادہ دیں تاکہ ہمارے پاس کوئی ذمہ داری نہ رہے کسی قسم کی. دیکھیے ہمارے پاکستان میں جو یوتھ ہے 15 سے 30 سال کے اندر میں تقریباً 6-6.5 کروڑ ہے. ان کے پاس ہنر نہیں ہے, سکلز نہیں ہے, ان کے پاس صرف کاغذ کے ٹکڑے ہیں جس کو کہتے ہیں ڈگریز. ہمارا جو ایم ہے سنس فرسٹ ڈے کہ ان لوگوں کو جو میٹریکولیٹس ہیں, انٹرمیڈیٹس ہیں, BCom ہیں, ICom ہیں, جابس ملتے نہیں ہیں. جابس مل رہے ہیں صرف ٹیکنیکل ایڈوکیشن میں, ووکیشنل ٹریننگ میں. تو ہمارا یہ ہے کہ ہم کچھ لوگوں کو تقریباً ہمارا ٹارگٹ جو ہے 1 لاکھ بچوں کو ہم کیا نام ہے ہنر سکھائیں پورے پاکستان میں. ہم ایک ہنر سروسز بھی کوشش کرتے ہیں جس کا ایپ ہوگا, اور وہ ایپ کے اندر میں کوئی بھی فیملی, کوئی بھی آرگنائزیشن ہمیں ریکویسٹ کریں گے بھائی ہمارے اتنے ایئر کنڈیشنر خراب ہے, ہمارے بندے جائیں گے ریپیئر کر کے آ جائیں گے, اور آٹومیٹک پیمنٹ سسٹم بھی ہم رکھ لیں گے 16 کے اندر. تو قطر کی جانب سے جو ہے
وہ حکومت پاکستان کو 5 لاکھ سے زائد جو ہے وہ اسکلڈ کیٹیگری کے اندر جابس کی خواہش ظاہر کی گئی تھی کہ ہمیں ہنرمند لوگ چاہیے، 5 لاکھ سے زائد افراد چاہیے تھے، جو کہ پاکستان کو انہوں نے آفر کی تھی. اور یہ 2016 کا سال تھا جب پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہمیں ایک طرح سے یہ جو ہے وہ خوشی سنائی دی کہ ہماری جو ہے وہ نوجوانوں کو روزگار کے مواقع قطر جیسے ملک میں مل رہا ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے صرف 10,000 سے بھی کم نوجوانوں کو یہ موقع مل سکا اور وہ وہاں جا سکے، جس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ اسکلڈ لیبر کی کمی تھی. جی ہاں، تربیت یافتہ ہنرمندوں کی کمی تھی، اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ہنر فاؤنڈیشن اور اس جیسے بہت سارے ادارے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. وزیر اعظم پاکستان کا جو مشن ہے کامیاب نوجوان، اس کو بھی کامیاب بنانے کے لیے ہم بھرپور کردار ادا کر سکتے ہیں. ناظرین، 2016 تو گزر گیا اور اب جو ہے وہ 2021 کے اندر ہم موجود ہیں. اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد. پاکستان زندہ باد.